حسین نے بخشی، میرے خطاب کو شہرت حسین نے بخشی، اور جیو تو حق میں جیو اور مرو تو حق میں مرو، مجھے یہ کہنے کی جرت حسین نے بخشی، مجھے یہ کہنے کی جرت حسین نے بخشی۔ فضائل علی بیان کے لیے ملتمس ہیں بین الاقوامی شوق یافتہ شاعر اہل ہوا ذاکر اہل بیت ملک علی عباس حسنی صاحب سے کہ وہ فضائل علی بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند سرور۔ سنائی نہیں دے رہا بھائی، جگہ ہے بیٹھ جاؤ یار، نیچے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ نا، تم بیٹھ جاؤ، ویڈیو میں بیٹھ جاؤ ٹماٹر۔ یا باز بلند صلوات، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا، آج کی رات کا صدقہ میرے مالک اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہو۔ سامعین گرامی ضرور آمین کہیے گا اگر آپ کی طبیعتوں سے باہر نہ ہو۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔
چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی. آخری صف تک کے موالیان یک زبان ہو کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں. صورتحال اب تمام موالیان کے سامنے ہے. عزت بھرا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا اور بہت کمال میرے مولا کی بارگاہ عظمت پر ہمیں نوکریاں ہوتی رہیں. آج کی تو خیر شب ہے ہی ایسی کہ آج میں کہتا ہوں پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہو اور سننے والا بھی کوئی نہ ہو. انسان ویسے ہی تمام رات بیٹھ کے سر دھنتا رہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے، کیونکہ آج کی رات اتنی بڑی ہے. خدا کی قسم آپ جہاں رخ کریں گے وہاں آپ کو رونق نظر آئے گی. اور جشن کے ابتدا میں ہی بس بات شروع کرتے ہیں. اب طبیعت کچھ ایسی ہے کہ میں زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا. 20-22 منٹ زیادہ سے زیادہ یہ میری نوکری ہے، راضی رہیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. سب سے پہلے تو میری طرف سے اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے. بات شروع ہو گئی ہے، بس اب آپ نے توجہ نہیں کی. 21 منٹ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ مجھے میری مرضی سے سننا. مدد یہ کرنی ہے جو چپ ہو سکے نا بول. بات ہے بھائی، واہ واہ. میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ یہ جو کیمروں سے پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی جشن میں شامل ہو جائیں. واہ واہ. میں نے آپ لوگوں کو مبارکباد دی ہے سامعین. گزارش میں نے کی ہے اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک. ذرا یہ اپنے ہاتھ کھولیے گا اور ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے. مسکراؤ، کھلکھلاؤ. عرش فرش کو مبارک، زمین آسمان کو مبارک، تمام کرۂ ارض کو مبارک، اور سب سے بڑھ کے آج کی رات کی اس ماں کو مبارک جس نے آج کی رات ہی کعبے کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا میرے مالک بلایا تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے. میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ ہو جائے گا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو سمجھ گئے ہیں مل کے بولو حیدر 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 حیدر. بلایا کیا کہنے میرے مالک بلایا تم نے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے. میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ ہوگا. اس اتنے بڑے مجمع میں جو بات میں آج کر رہا ہوں نا، یہ بات شاید اس سے پہلے میں نے کبھی کراچی میں نہیں کی، لیکن آج کی رات میں آپ لوگوں کو چھٹی دے رہا ہوں. علی عباس عسکری کو داد نہیں دینی. میں مانگتا ہوں لیکن مجھے داد نہیں دینی میرے بھائی، صرف مسکرانا ہے. مسکراؤ مسکراؤ مسکراؤ. یہ ممبر والا محلہ صرف میرے ساتھ ہو جائے تو باقیوں کو میں ویسے پرواز پہ لے چلوں گا. صرف یہ جو میرے ساتھ ہیں، یہ اعزائی پریوار، یہ ولائی کاروان میرے ساتھ ملے. مسکراؤ. پہلا جملہ میں اپنے جشن کی ابتدا میں کہہ رہا ہوں. اور انکل جی مجھے بندہ بتانے جو مسکرائے نہیں. آج داد دینے والوں سے ہماری بات نہیں، آج نہ مسکرانے والوں سے میری بات ہے. مسکراؤ مسکراؤ. آخری صف تک کے موالیان اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار مسکراؤ کیونکہ نہ تو 13 رجب کوئی چھوٹی آمد ہے، نہ ہی 13 رجب کوئی چھوٹی خوشی ہے. مسکرانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں رکھو میرے سر پہ قرآن. یہ 13 رجب اتنی بڑی عید ہے، مجھے عزت حسین کی قسم، کیونکہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. مولا کے واسطے ہاتھوں کو بلند رکھنا. اور میں اگلا جملہ کہوں، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ہاتھ بلند رکھنا. حیدر حیدر کا نعرہ علی کے پاس عسکری لگائے گا. ایک لمحے کے لیے نعرہ میں لگاؤں گا لیکن ایک جملہ کہہ کے پہلے مجھ سے جملہ سن لیجیے پھر مل کے نعرہ لگائیں گے. کہ بلا پروٹوکول ہے یہ میرے مولا کا کہ علی کو شعر بھی پڑھتے رہیں گے، بات سنیں گے. علی کو لینے وہ گئے جو کبھی قرآن لینے کے لیے بھی
نہیں گئے، یقیناً میں مہمان ہوں لیکن میں میزبان بن رہا ہوں، ان کا میزبان جو میرے اہل سنت بھائی آئے ہیں، میں کلیجہ پھاڑ کے آپ کو ویلکم کرتا ہوں، میں پلکیں بچھا کے اہل سنت بھائیوں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے ہاتھ باندھ کے ایک شیعہ فیملی کا بچہ چھوٹا سا سوال کر رہے ہیں، میرے اہل سنت بھائیوں آپ کی مسکراہٹ ہی جواب ہے، شیعہ بول ہی پڑیں گے نہیں مجھے سمجھ آئی علی کیا ہے کہ جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ جو ایک رات مل کے بولو حیدر 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 جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے جو ایک رات رسول کے بستر پہ سوئے اور اللہ کی مرضیاں خرید لے، مسٹر چترالی کیب، یہ کام نہیں کرنا مجھے دیکھنا ہے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا۔ لے تیری چڑ میں شعر پڑھوں ورنہ میں نے بات کرنی تھی، میں شعر پڑھوں ورنہ میں نے بات، خدا کی قسم پوری رات بھی پڑھتا تو میں بات ہی کرتا۔ مجھے مصرع یاد آ گیا نور علی نور صاحب، کوئی بولے اس کی مرضی کوئی نہ بولے اس کی اپنی مرضی، تو چپ کر گیا میرا بھائی میں تیرے پاس آ کے بیٹھ جاؤں گا اور یہ سوال تجھ سے میں دوبارہ کروں گا۔ مصرع آخری صف تک کے عزادار سنیں لیکن بات میری آپ سے ہے، میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں، جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، لب اگر چپ رہے چہروں پہ نسب بولے گا، اور اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، تو اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بول؟ اب تو خود کرنے لگی، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانیاں سلامت رہے، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ اب تو خود کرنے لگی، سر ہاتھ کھولیے گا اور ہاتھ اٹھائیے، اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام۔ ایک شعر اور پڑھوں اجازت دو، تو اگر اب بھی نہیں بولا، تو اگر اب بھی نہیں بولا، جناب ناظم ممبر پہلے مصرے کی چھٹی، دوسرے کی بھی چھٹی، مجمع سے مطالبہ ہی نہیں، کام یہ کرنا ہے، یہاں دیکھنا ہے، مصرع خود بتائے گا کہ وہ کہاں کہاں کیسا کیسا فٹ آیا۔ آپ دیکھیے گا تیر نشانے پہ جائے گا، مصرع اپنا کام خود دکھائے گا، علی کے بعد صرف ٹیسٹر لگا رہا ہے، اتنا ہی میرا قصور ہے۔ اب آج 13 رجب کی رات بھی ٹیسٹر نہ لگاؤں تو میں یہاں کر نہیں کیا آیا ہوں، میں مصرع پڑھ رہا ہوں اپنے چہرے دیکھنے، یاد رہے کہ رات 13 رجب کی ہے۔ مصرع کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر، جو نہیں بولا وہ نہیں آیا جشن میں۔ کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ کسی بخدا اپنی طبیعت سے بڑھ کر زور لگا رہا ہوں، دن اتنے ہیں، راتیں اتنی ہیں، جگراتے اتنے ہیں، سفر اتنے ہیں، نوکریاں اتنی ہیں، میرے مولا کی باخدا پورے وجود میں بدن میں تکلیف ہے، میں نے خون جگر ممبر پہ رکھا ہوا ہے، میں تاریخ سمیٹ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوگا۔ مصرع میں مولا کی یاس پہ پڑھ رہا ہوں اور اس مصرع کی قیمت پھر کہہ رہا ہوں، کم سے کم نجف اشرف کی زواری ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، بالخصوص یہ ساری پڑھنے والی میرے ساتھ ملے، کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا نہیں بتا دی عباس عسکری کو کراچی میں شہر کیسے سنے جاتے ہیں، جو مجھے آتا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے، اور اذان سمجھو، نماز سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو، سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ۔
कराची जिंदाबाद, करम का तूफान, करम का तूफान बाढ़ पे है। मलंग सही आपको मैं राजी रखता हूँ, आपको मैं राजी रखता हूँ, आप मुझे राजी रखिए बस बैठ के। मौला आपको सलामत रखें। जाएं क्या याद करेंगे? पंजाबी जुबान की 4 लाइनें मुझे याद आ गई। पंजाबी जुबान की लाइनें अब जश्न है, वरना मैं पढ़ूं, वरना ना पढ़ता। अल्लाह खैर करेगा, जो आपसे डरे बैठे हैं वो भी बोलेंगे। इस तरह पढ़ूं, मस्त मलंगा नू है दुनिया एवें पागल कहती है, मस्त मलंगा नू है दुनिया। पहली बार कराची में पंजाबी पढ़ रहा हूँ। मस्त मलंगा नू है दुनिया कहती, मतलब कहती है, मस्त मलंगा नू है दुनिया एवें पागल कहती है, ना कुछ लेना ना कुछ देना एवें ही घूरदी रहंदी है। सुन के सुन के सुन के मस्त जवानियां सलामत रहे। मस्त मलंगा नू है दुनिया एवें पागल कहती है, ना कुछ लेना ना कुछ देना एवें ही घूरदी। मौलवी साहब नाराज हो जाए तो उनसे पहले सॉरी। ना कुछ लेना ना कुछ दे एवें ही घूरदी रहंदी है। प्योर प्रॉपर ये लाहौरी एक्सेंट है पंजाबी का जो मैं पढ़ रहा हूँ। मस्त मलंगा नू है दुनिया एवें पागल कहती है, ना कुछ लेना ना कुछ देना एवें ही घूरदी रहंदी है। सच्ची गल सुनावा सुच्ची मुंह ते आई ना रहंदी है, मुल्ला नालों जुगनी चंगी अली दा नां ते लैंदी। मलंग जी खड़े हो जाइए यहीं पे, अब जो होती है वो देखी जाएगी। अब रुक जाइए, अब मुझे सुनिए, अब मुझे सुनिए। अब पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, फिर आपको मैं शेर सुनाता हूँ। अब ये तो चले मैं पर्सनली मोटिवेटेड हो गया हूँ कि ये पंजाबी सुनेंगे मेरे से। अब थोड़ी सी और हार्ड पंजाबी आ रही है। आप देखिए होता क्या, मलंग होता है सही जी एक बिल्कुल आपके जैसा ही, ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि उसके पास मुताहर होती है। मुताहर उस डंडे को कहते हैं जो इन्होंने नीचे रखा हुआ है। किसी सोसाइटी में कोई पिच लगी हुई थी, वहां 4 बच्चे बैठ के क्रिकेट खेल रहे थे इकट्ठे। अब उन क्रिकेट खेलते हुए बच्चों में वहां पर मलंग चले गए और मलंग ने जाके उन बच्चों से कहा कि मुझे भी खिलाओ। उन बच्चों ने कहा भी मलंग हम पंजाबी सुनो कि साढ़े कोल गेंद है, साढ़े कोल बल्ला है, तो मतलब हमारे पास बैट बॉल है, हम इसे खेलते हैं, तुम क्रिकेट कैसे खेलोगे? उसने अपनी मुताहिर वो डंडा निकाला जो मलंगों के पास होता है। बच्चों ने कहा बता चाचा खेलेगा कैसे? उसने कहा आओ तो दसा मुनाफिक को फिटका तो थके मरेना। मलंग यापुर में अकेले रह गए या सारे बोल पड़े? उसने कहा सुनो मुनाफिक को फिटका तो थके मरेना ते लानत दे ओवर करे ना, मुखालिफ है जेड़ा भी मौला अली दा तबर्रे दे चौके ते छक्के मारे। मुनाफिक है जेड़ा भी मौला अली दा, अल्लाह करता मेरी तबीयत सही होती। मुनाफिक है जेड़ा भी मौला तबर्रे दे चौके थे। ये जश्न है सरकार, ये खुशियों की रात है। इज्जत हुसैन की कसम इससे बड़ी खुशी की रात आई नहीं है। कोई जश्न मनाने वाला तो गलियों में खुश हो जाओ, फिरते जाओ, अपना सर धुनते जाओ, आज दीवानों की तरह खुश हो जाओ। अगर किसी ने पूछ भी लिया तुझे क्या हुआ है तो सीना फाड़ के कहना आज अली आए हैं। जिसने आज की रात भी खुश नहीं होना, अल्लाह करे वो कभी खुश ना हो। उसने आज भी खुश नहीं होना, अल्लाह करे वो कभी खुश ना हो, वो सारी जिंदगी परेशान रहे।
حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے، با خدا کچھ نصیب ہے اس ذات نے جیسے ہاتھی ہمیں عطا کیے ہیں نا، ایسے ہاتھی دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ لیکن لڑائی ہم سے محترم کس بات کی ہے؟ ہم نے علی کو کعبے میں بھیجا نہیں، ہم نے علی کی ماں کے لیے کعبے کی دیوار کو گرایا نہیں، ہم نے علی کو ان فضیلتوں سے نوازا نہیں۔ اس ذات نے نوازا، یہ تھوڑی فضیلت ہے، آپ یقین کریں کیا یہ تھوڑے کمال کی بات ہے؟ میری مخدومہ گھر میں تھیں اور بیت اللہ کے سامنے آ گئی، گھر میں تھیں بیت اللہ کے سامنے، 12 رجب کا دن ختم ہوا، یہ جو کل کا دن تھا، آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہو رہا تھا، عروس شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گل گشت کر رہی تھی، ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی، جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی۔ کلید بردار کعبہ کے بیت الشرف سے میری مخدومہ کو بلایا گیا بیت اللہ کے سامنے، اور میری مخدومہ تشریف لائیں بیت اللہ کے سامنے۔ آدھے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں، ممبر چھوڑنے کے قریب ہوں، سامنے آ کے کھڑی ہوئیں، کعبے کی دیوار گر گئی، میری مخدومہ اندر تشریف لے گئیں۔ پوری رات گزر جائے گی لیکن یہ مضمون ختم نہیں ہوگا۔ با خدا میرے مولا نے اتنا عطا کیا ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ میری مخدومہ اندر گئیں، دیوار واپس لگ گئی۔ شرم آتی ہے مجھے زمانے کے تعصب پہ جو کہتے ہیں جی کون سی بڑی بات ہے کہ علی کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گر گئی، احترام میں نہیں گری، اتفاقاً دیوار گری ہے۔ زمانہ تو نے نہیں پہچانا، علی عباس معافی مانگ کے کہہ رہا ہے میں نے پوری کائنات میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں، کھڑی ہوتی نہیں دیکھی۔ محسن بھیا راضی رہنا، وہاں ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے گا، بلکہ آپ کی جشن سن رہے ہیں میرے خیال سے مکہ میں ہوں گے اس وقت۔ اب دراڑ کو دیکھیے گا اور یہ جملے سمجھیے گا، میں کہہ رہا ہوں لطف دوبالا نہ ہو تو ہم نے بھی نجف جا کے زبان زمین سے مس نہیں کی۔ وہ دراڑ لگ گئی، آج تک دنیا کو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی ہے، اور 1400 سال سے وہ دراڑ نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگ اس بات پہ علی عباس عسکری کو داد نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کعبے کی تعمیر ہے یہ 11ویں تعمیر ہے۔ اس سے پہلے 10 بار کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، کبھی گولے برسائے گئے، کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی منجنیکوں سے وار کیے گئے، کبھی کچھ کیا گیا، کبھی کچھ کیا گیا۔ 10 بار خانہ کعبہ تاریخ میں تعمیر ہوا میرے کراچی کے بھائیوں۔ یہ آخری تعمیر جسے ہم آج دیکھ رہے ہیں نا زیارت کے طور پہ، یہ آج سے 400 سال پہلے ترکی کے بادشاہ نے بنوائی تھی۔ زندہ معجزہ علی کا انجینئر نئی تعمیر کر کے ہٹتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، لکیر پھر موجود ہوتی ہے۔ وہ آخری ہاتھ کو سلام کرو، وہ جو پیچھے سے بلند ہو رہا ہے، لکیر پھر موجود، لکیر پھر موجود ہوتی ہے۔ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں زندگی غازی کی امانت ہے، نہ آتا تو اور بات تھی، آ گیا ہوں تو اب یہ بات کر رہا ہوں۔ میرے مولا خیر فرمائیں گے، موت بندہ اگر اپنے سامنے ایک قدم پہ دیکھ لے تو ساری زندگی بھی 10 قدموں پہ کھڑی رہے، انسان کو ڈر نہیں لگتا۔ پھر کہہ رہا ہوں زندگی غازی کی امانت ہے، اور جشن ہے 13 رجب کا۔ استاد محترم علامہ ناصر عباس کے فکرے مجھے یاد آ گئے، فرما گئے تھے معذرت کے ساتھ، فرما گئے تھے علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا، تم 1400 سال سے کوشش کر رہے ہو، تم علی کی دراڑ نہیں مٹا پا رہے، تم نے جہان بھر کے خزانے خرچ کیے، تم سے ایک لکیر نہیں مٹ سکی۔ کبھی کوئی انجینئر، کبھی کوئی انجینئر، کبھی کوئی انجینئر، کبھی کوئی انجینئر، معافی مانگ کے کہنا کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، جملہ پسلیاں توڑ کے بھی باہر آ رہے۔ علی عباس زمانے سے کہہ رہے جب 1400 سال سے جہان بھر کے خزانے خرچ کر کے تم علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے تو اس کی پوری قدیر کیسے مٹاؤ؟ جو ڈر گیا وہ رہنے دے، جس کے اندر ہے علی بولے حیدر 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 حیدر
लकीर नहीं मिटा सके उसकी गदीर कैसे? चलिए जुमला कहते हैं, मैं और तरफ जा रहा था इसी मजमून को लेके, उसकी गदीर कैसे? भैया इसको ले जा, कहाँ पे है इसका ऑपरेटर? तुझे आज की रात का वास्ता, इनको यहाँ से दूर कर, मौला सलामत रखे। जब एक लकीर नहीं मिटा सके तो उसकी पूरी गदीर जब उसकी लकीर नहीं मिटा सके तो गदीर कैसे? आखिरी सफ तक के अज़ादार को फिर दावत फिक्र दे रहे हैं अली अब्बास अस्करी। जुमला मेरा नहीं, अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब, मेरे मौला उनके आगे के सफर आसान फरमाए। 2009-10 की बात है, किबला फरमा गए थे, मेरे पास आज तक 1960 की अखबार का खामा मौजूद है, जिसकी सुर्खी ही यही है कि उन हुक्मरानों ने ना जर्मनी से इंजीनियर बुलवाए और उन इंजीनियर्स को बुलाकर दरार के सामने खड़ा किया और कहा जितना माल चाहिए लो, बस ये लकीर मिटा दो। ये लकीर दुनिया को अली के मुतालिक सवाल करने पे मजबूर करती है, इसे खत्म कर दो। वो इंजीनियर जो मास्टरमाइंड था वो आगे आए, जितने भी कैमरे हैं यहाँ पर फेरेंगे, मुझे बताएंगे वो हाथ कौन सा है जो नहीं उठ रहा, वो चेहरा कौन सा है जिस पर मुस्कुराहट नहीं है। अजब नहीं कि आज मुस्कुराने वालों के चेहरे देख के वो कहे जिब्राइल ये खुश है, इसके गुनाहों के सफ़े फाड़ दे, जिब्राइल इसके गुनाहों के सफ़े फाड़ दे, जिब्राइल फाड़ दे इसके गुनाहों के सफ़े। एक मिनट, वो खुश है उसके गुनाहों के सफ़े फाड़ दे। और जो आपकी तरह मुस्कुरा नहीं रहे, खुदा की कसम अली नहीं कर रहे, उनके चुप चेहरे देख के मैं डर रहा हूं कि कहीं आपसे मीसम नाराज ना हो जाए। और मैं जबान कटवा के भी अली करता रहा, तू जबान रख के भी चुप है। जुमला कह रहा हूं, मुझे कैमरे चेहरे और हाथ दिखाएंगे। वो इंजीनियर सामने आया, उस इंजीनियर ने उस दरार का मुआयना किया, वो वापस अपने ग्रुप के पास गया, उसने जाके सलाह प्लान मशवरा किया। वो जितनी धातें लाए थे उन तमाम ने उन धातों को जोड़ा, उन धातों को जोड़कर एक मिक्सचर बनाया। उस मिक्सचर को बनाकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहीं यूज किया। उनका वो तजुर्बा कामयाब हो गया। अब जब उसमें अंदर से मोटिवेशन मिली, जब उनका तजुर्बा कामयाब हुआ, तारीख कहती है कॉन्फिडेंस लेवल उस बंदे का ये था, उस इंजीनियर का, वो दरारे काबा के सामने आया, अली से मुकाबले दरारे काबा के सामने आकर ना उसने वो तमाम मिक्सचर जो था वो उस दरार के ऊपर मल दिया। उसने मल के मशीनरी से प्लास्टर करवाया, मशीनरी से वाली नजफ तौफीक दे इन्हें, अल्लाह करे मैं कर सकूं ये समझ सके। प्लास्टर करवाया, जब दरार छुप गई, ये फिक्र है तारीख के, गरूर का आलम ये था, काबे की दीवार को ऐसे कमर की और पीछे जिम्मेदारों की तरह देख के हंस के कहता है बस इतना सा काम था जिसके लिए तुमने मुझे इतना दूर बुलाया, ये देखो वो तो काम मैंने मिनटों में कर दिया। उन जिम्मेदारों ने हाथ बांध के कहा भाई पीछे देख, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस। तू हम पे हंस रहा है। तू हम पे हंस रहा है लाल साईं पे, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे, दीवार तुझ पे। 1 मिनट मेरी मर्जी का सुनना है, नहीं तो ये वेस्ट कोट में ले लूंगा, बड़ी प्यारी है। तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे। इसके बारे में भी उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ का नजरिया मुख्तलिफ है। कुम वाले कहते हैं मौला अली की वालिदा के सामने काबे की दीवार हट गई, लखनऊ वाले कहते हैं काबे की दीवार फट गई। एक बार पहले कहा था, एक बार अब कह रहा हूं, मुझे ये मेरा मोहल्ला तनहा न करे, बाकियों की खैर है। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई। ना उनकी नफी ना उनकी नफी, वो भी अच्छे ये भी अच्छे, न कुम वालों की नफी न लखनऊ वालों की, दोनों उलमा को मिला के साथ चलते हैं। वो कहते हैं दीवार हट गई, अजीब लुत्फ है, पूरी रात भी ले तो जुमला ताजा लगेगा। ये कहते हैं दीवार फट गई, अली के पास अस्करी तालिब इल्म में क्या करे, दोनों को साथ मिला के चलता है। दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई, रखे मेरे सर पे कुरान, अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। मिलके बोलो सखीला अली कलंदर।
علی سمجھ کے ہٹ گئی، علی سمجھ کے ہٹ گئی، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے. ابے جسے حیدر کے معنی چیر پھاڑ دینے والا، حیدر سمجھ کے ہٹ گئی. مخدوم اندر تشریف لے گئی، مخدوم اندر تشریف لے کے گئی. 3 دن کے بعد میرے آقا گئے. یہ میرے سے پہلے جو محترم پڑھ رہے تھے، آپ نے تفصیل سے میرے خیال سے یہ مضمون سنا ہے جہاں تک میں سمجھ پا رہا تھا. سرکار رسالت پناہ گئے، اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھائے. بیٹھ جاؤ، نہیں کھڑے رہنے دو. ممبر چھوڑوں ویسے میں کراچی سے ایسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر آئے. ابھی تک کا جشن ایک طرف، یہ نقشہ ایک طرف، 6 مشنوں کے بعد کیک کی برآمدگی ہو جائے گی اور میں جا رہا ہوں. علی کو اٹھا کے باہر لائے. قلم کی نوک منظر یہ کھینچ رہی ہے کہ رسول کے ہاتھوں پہ علی اور کعبے کے پار تمام نبیوں کی قطاریں. میرا قد چھوٹا ہے، میں مصرع بڑا پڑھ لوں. میں کہتا ہوں یہ آسمان نہیں سمیٹ سکتا، اس آسمان میں وسعت نہیں میں مصرع اتنا بڑا پڑھ لوں. ادھر 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 نبیوں کی قطاریں تھی. سب نے دیکھا، توجہ، ہر بندہ مجھے دیکھے. سب نے دیکھا علی نبی کے ہاتھوں پہ ہے. آخری 6 مصرے پڑھ رہا ہوں. اب ماحول کیا ہے، تیاری کرنا، ممبر چھوڑ رہا ہوں. علی کو لے کے نبی آئے. نبیوں نے دیکھا. ہوا کیا؟ خدا کرے کہ ہمیں کہیں خواب میں یہ منظر دیکھنے کو مل جائے. نبیوں کی حالتیں کیا تھیں؟ منظر کچھ ایسا ہے، موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. بیٹھیے گا نہیں، جو کھڑے ہیں یہی کھڑے رہیے گا. میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور پنڈال اٹھ کے بھی بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے. میں دعوت دے رہا ہوں، یہ اٹھیں گے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے. جملہ آسمان سے بڑا ہے، موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے، پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. کیوں؟ بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے. تو ان کے بولو حیدر حیدر. کلندر سرکار پہ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی، لیکن ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا؟ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں. چلے میں پڑھ رہا ہوں، بس یہ اس مصرے میں کیک کاٹ دیجئے گا. اور میرے خیال سے ابھی تک مجھے جشن میں یاد نہیں آیا، تو یہ مصرع شاید اسی وقت کے لیے بچ کے رکھا ہوا تھا. اس کو بے غلاف کیجئے تاکہ اس کو چلا سکیں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. جملہ مصرع پڑھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے بھئی، یہ 6 مصرے آخری کی، اس کے بعد جو یہاں کا ماحول ہے ثقافتی وہ چلے گا. مصرع پڑھو. کوثر برس رہی ہے کوئی انتظام کر، اور بوند بوند ساقی یہ کوثر کے نام کر. اے جبرائیل آج میرا احترام کر، میں کش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام کر. ساقی نہ ہاتھ روک کہ خواہش مزید ہے، تیرا رجب ہے آج ملنگ
لبیک